ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ میاں کھیتوں میں کام کرتا اور بیوی گھرداری کرتی۔ بدقسمتی سے بیچاری بیوی ایسی بد نصیب تھی کہ جو بھی کام کرتی وہ الٹا ہی ہو جاتا، اور وہ سارا الزام اپنے میاں پر لگا دیتی اور کہتی کہ میں اس غلطی کی ذمہ دار تھوڑی ہوں، تم ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمسائی نے بکرے کی ران ان کے گھر بھجوائی۔ میاں نے کہا، اے نیک بخت، اس ران کے کباب تو بنا دے، آج مدتوں بعد گوشت نصیب ہوا ہے، آج ہم جنگل جائیں گے اور وہاں کباب کھائیں گے۔ بیوی فوراً بولی کہ کباب تو میں ایسے بناتی ہوں کہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اتنے مزیدار بناؤں گی کہ تم بس انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے، میں ابھی کباب بنا کر لاتی ہوں۔ میاں بولا کہ اچھا یہ بات ہے، تو پھر آتے آتے ایک جگ شراب کا بھی لے آنا، نیچے تہہ خانے میں شراب کا مٹکا پڑا ہے، مگر ڈھکن کھولتے وقت ذرا احتیاط کرنا۔ بیوی نے کہا، واہ میاں واہ، کیا تم نے مجھے بے وقوف سمجھ لیا ہے؟ کیا میں اتنا بھی نہیں جانتی کہ اگر ڈھکن کھلا رہا تو شراب بہہ جائے گی؟ پھر بولی، اچھا اب تم جاؤ، مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میاں کھیت میں کام کرنے چلا گیا اور بیوی نے کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ کھانا پکاتے وقت وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آج کھانا بہت مزے کا بنے گا۔ پھر اس نے سوچا کہ کھانا تو پک ہی رہا ہے، تو اتنی دیر میں تہہ خانے میں جا کر شراب لے آتی ہوں۔ یہ سوچ کر جگ ہاتھ میں پکڑا اور ران کو کوئلوں پر چھوڑ کر تہہ خانے کی طرف چلی گئی۔ جب گئی تو اتنے میں اسے خیال آیا کہ جب تہہ خانے کی طرف آ رہی تھی تو ایک کتا دروازے میں کھڑا ران کو لالچی نظروں سے دیکھ رہا تھا، کہیں وہ کتا ران کو اٹھا کر بھاگ ہی نہ جائے۔ یہ سوچتے ہی اس نے شراب والے مٹکے کا ڈھکن کھلا چھوڑا اور باہر کی طرف بھاگی۔ جب وہ چولہے کے پاس پہنچی تو کیا دیکھا کہ واقعی وہ کتا منہ میں ران اٹھائے بھاگا جا رہا تھا۔ پھر وہ لکڑی لے کر کتے کے پیچھے بھاگی۔ تھوڑی دور جا کر ہی اس کا سانس پھول گیا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ جب تھوڑی ہی دیر میں حواس بحال ہوئے تو شراب کے مٹکے کا خیال آیا، واپس بھاگی اور تہہ خانے میں گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو مٹکا خالی ہو چکا تھا اور فرش پر شراب کا دریا بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھا تو سوچا کہ شکر ہے جگ میں تو شراب موجود ہے، آج کا دن تو مزے سے گزرے گا۔ دل میں سوچنے لگی کہ اگر میاں نے تہہ خانے کی یہ حالت دیکھی تو کہیں گے کہ میری بیوی کتنی پھوہڑ ہے، شراب گری تو کیا ہوا، اس نے اتنا بھی نہ کیا کہ جھاڑو لے کر فرش ہی صاف کر لیتی۔ اب یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ فرش کو خشک کیسے کرے۔ سامنے ہی آٹے کے 2 تھیلے پڑے تھے، نظر پڑتے ہی اس نے دونوں تھیلے پکڑے اور فرش پر الٹا دیے اور جھاڑو دینے لگی۔ جھاڑو دینے کی وجہ سے شراب کے جگ کو ٹھوکر لگی اور جو شراب اس میں بچی تھی وہ بھی گر گئی۔ اس نے غصے میں آ کر جگ کو اٹھا کر دور پھینکا تو جگ بھی ٹوٹ گیا۔ جھاڑو دے کر سارا آٹا اکٹھا کر کے فرش کو صاف کیا اور آٹے کو باہر پھینک دیا۔ ادھر جب دوپہر ہو گئی اور کھانا نہ پہنچا تو میاں بھوکا پیاسا واپس گھر لوٹا اور بیوی سے کہا کہ آج میں نے تمہیں ران پکانے کو کہا تھا، مگر نہ تو تم ران پکا کر لائی اور نہ ہی کباب بنا کر۔ بیوی بولی کہ میاں کیا بتاؤں، وہ ران تو کتا کھا گیا اور جب میں اس کو مارنے کے لیے بھاگی تو اتنی دیر میں شراب بہہ گئی۔ پھر فرش کو 2 بوری آٹا ڈال کر بڑی مشکل سے سکھایا ہے، اسی گڑبڑ میں جگ ذرا ٹھوکر لگنے سے گرا اور ٹوٹ گیا، مگر ذرا تہہ خانے میں جا کر تو دیکھو کہ میں نے فرش کو کیسے صاف کیا ہے۔ میاں نے کہا کہ واہ بی بی واہ، تمہارے کیا کہنے، آخر شراب کہاں بھاگی جا رہی تھی جو تم ران کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، اور اگر کتے کے پیچھے بھاگی تھی تو مٹکے کا ڈھکن کیوں نہ بند کر کے گئی۔ اب شراب بھی بہہ گئی اور ران بھی ہاتھ سے گئی اور آٹے کا بھی ستیہ ناش کر دیا، فرش کو راکھ ڈال کر بھی خشک کیا جا سکتا تھا۔ بیوی بولی، اگر یہ سب کچھ تم نے مجھے پہلے ہی کہا ہوتا تو یہ مصیبت تو نہ پڑتی۔ تم اعتراض تو کرتے ہو مگر وقت گزر جانے کے بعد کرتے ہو، جو نقصان ہوا وہ میری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے، یہ سب تو تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ بھی خوب ہے کہ غلطی تم کرو اور الزام مجھ پہ دھرو۔ میاں نے سوچا کہ یہ عورت بہت ہی بے وقوف ہے، کہیں گھر کی جمع پونجی اٹھا کر کسی کو دے ہی نہ دے، بہتر ہے کہ سارا روپیہ پیسہ کہیں دفن کر دوں، اور جہاں یہ سب دفن کروں تو بیوی سے کہہ دوں کہ اگر تم نے اس گھڑے کے پاس جانے کی کوشش بھی کی تو اچھا نہ ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے باغیچے میں ایک گہرا گھڑا کھودا اور سب روپیہ پیسہ اس میں دفن کر کے بیوی کو بولا، اگر تم نے اس روپے پیسے کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بیوی بولی کہ اگر تم مجھے کسی بات سے منع کرو تو میں وہ کیوں کروں گی، آخر مجھے خدا کو جواب بھی تو دینا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں اس گھڑے کے قریب بھی نہ جاؤں گی اور نہ ہی اس پیسے کو ہاتھ لگاؤں گی۔ ایک دن کیا ہوا کہ چند لٹیرے برتن بیچتے ہوئے اس کسان کے گھر آئے۔ وہ خود تو کھیت میں کام کرنے گیا ہوا تھا مگر بیوی گھر پر تھی۔ اس نے جب رنگ برنگے برتن دیکھے تو ان پر لٹو ہو گئی۔ بہت سارے برتن لیے۔ پھیری والے بولے کہ بی بی لاؤ اب ان کے دام دو۔ وہ بولی کہ بھائی میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن میرے میاں نے اپنی ساری دولت وہ سامنے درخت کے نیچے دبا دی ہے، تم خود ہی جا کر نکال لو۔ میں نے تو اس مال کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا رکھی ہے، آخر خدا کو بھی تو جواب دینا ہے، اس لیے گھڑے تک نہیں جا سکتی، دور سے ہی تمہیں وہ جگہ بتا دیتی ہوں۔ پھیری والے بولے یوں ہی صحیح، ہمیں تو صرف اپنے پیسوں سے غرض ہے۔ تو اس عورت نے دور سے کھڑے ہو کر انہیں وہ جگہ بتا دی۔
پھیری والوں نے گھڑا کھودا اور سارا مال نکال کر لے گئے اور برتن بیوی کو دے کر چلتے بنے۔ شام کو جب میاں گھر لوٹا تو دیکھتا ہے کہ بیوی برتنوں کا ایک ڈھیر لگائے بیٹھی ہے۔ تو میاں بولا کہ اے نیک بخت، یہ اتنے سارے برتن تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کیا کہیں سے چوری کر کے لائی ہو؟ تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ بیوی نے کہا بھلا میں کیوں چوری کروں گی؟ تم نے جو گھڑے میں پیسے دفن کیے تھے اسی سے خریدے ہیں۔ میاں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ اس گھڑے کے پاس بھی نہ جانا اور مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ بیوی بولی قسم لے لو کہ اگر میں گھڑے کے قریب بھی گئی ہوں یا پیسے کو ہاتھ بھی لگایا ہو، میں نے تو دور سے ہی کھڑے ہو کر پھیری والوں کو جگہ بتا دی تو ان بیچاروں نے خود ہی روپے نکال لیے۔ میاں بولا کہ بیوی تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو نے تو مجھے تباہ کر دیا، آخر تم نے پھیری والوں کو وہ جگہ کیوں بتائی؟ بیوی بولی کہ تم نے پہلے ہی کہہ دیا ہوتا کہ وہ جگہ کسی کو نہیں بتانی تو لو بھلا اس میں اب میرا کیا قصور؟ قصور تو تمہارا ہے۔ میاں بولا کہ اب کیا کرنا ہے؟ بیوی بولی تو کرنا کیا ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے، وہ پھیری والے دور نہیں گئے ہوں گے، چلو میں اور تم دونوں ہی ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ میاں بولا یہ بات تم نے بہت عقل مندی کی ہے، چلو ان کا پیچھا کریں، مگر ان کو ڈھونڈنے میں جانے کتنا وقت لگے گا؟ اس لیے کھانے کے لیے روٹی، پنیر اور مکھن ساتھ رکھ لو۔ بیوی نے مکھن، روٹیاں اور پنیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیے اور پوٹلی میں باندھ کر ساتھ رکھ لیا اور دونوں چل پڑے۔ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ بیوی تھک گئی۔ میاں نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، تم تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کر لو، میرے پیچھے پیچھے اسی راستے پر آنا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میاں آگے بڑھ گیا اور بیوی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب تھکن دور ہو گئی تو اس طرف چل پڑی جہاں میاں گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایسی جگہ پر پہنچی جہاں دونوں طرف درخت تھے، ان درختوں کی چھال اتری ہوئی تھی۔ اس کو رحم آ گیا، اس نے پوٹلی کھولی اور مکھن نکال کر ان درختوں پر لگا دیا اور پوٹلی کا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر ان کے اوپر لگا دیا۔ جب وہ کپڑا کم پڑ گیا تو اپنے جسم پر موجود کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر ان درختوں پر لگانے لگی۔ اسی دوران پنیر کا ایک ٹکڑا نیچے گر گیا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ پہلا ٹکڑا کہاں گیا، اس نے دوسرا بھی اس کے پیچھے پھینک دیا، مگر کچھ دیر بعد وہ بھی غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد صبر شکر کر کے تھوڑا آگے بڑھی تو میاں نظر آ گیا۔ وہ بیچارہ بھوک سے نڈھال تھا، کھانا مانگنے لگا تو بیوی نے سوکھی روٹیاں نکال کر اس کے آگے رکھ دیں۔ میاں بولا کہ یہ روٹیاں کس چیز کے ساتھ کھاؤں؟ آتے وقت مکھن اور پنیر بھی تو ہم ساتھ لائے تھے، وہ کہاں ہے؟ بیوی بولی کہ اے میاں، مکھن تو ان درختوں پر مال لائی ہوں جو زخمی تھے، اور پنیر کا ایک ٹکڑا نیچے گر گیا تو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کدھر گیا ہے میں نے دوسرا بھی اس کے پیچھے پھینک دیا، لیکن نہ پہلے کا پتہ چلا اور نہ دوسرے کا۔ میاں بولا کہ تو جو بھی کام کرتی ہے الٹا ہی کرتی ہے۔ بیوی بولی کہ مجھے کیا پتا تھا کہ درختوں کی مرہم پٹی نہیں کی جاتی، یہی بات تم مجھے پہلے بتا دیتے، یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ غلطی تم کرو اور الزام مجھ پہ دھرو۔ دونوں نے سوکھی روٹی کھا کر پیٹ بھرا اور درخت کے نیچے سو گئے۔ لیٹے لیٹے میاں کو خیال آیا کہ آتے ہوئے گھر کو تالا بھی لگایا تھا یا نہیں۔ اس نے جلدی سے بیوی سے پوچھا تو بولی کہ تالا تو نہیں لگا کر آئی میاں جی۔ میاں نے کہا کہ ابھی جا کر تالا لگا کر آؤ۔ بیوی نے کہا خفا کیوں ہوتے ہو، ابھی جا کر تالا لگا آتی ہوں، تم یہاں آرام کرو، میں بس ابھی گئی اور تالا لگا کر واپس آئی۔ یہ کہہ کر بیوی جلدی جلدی گھر پہنچی تو وہاں جا کر خیال آیا کہ کچھ کھانے کے لیے بھی لے جاؤں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سوائے اخروٹوں اور سرکے کے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے سرکہ اور اخروٹ لیے اور دروازے پر تالا لگا دیا۔ پھر خیال آیا کہ میاں نے کہا تھا کہ اگر دروازے کا خیال تو نہیں رکھے گی تو اور کون رکھے گا؟ اگر میں یہاں سے چلی گئی تو دروازے کا خیال کون رکھے گا؟ بہتر یہی ہے کہ دروازہ بھی ساتھ ہی لے جاتی ہوں تاکہ میاں کے حکم کی پوری طرح سے پاسداری ہو جائے۔ اس نے دروازے کو اکھاڑ کر سر پر رکھا اور ایک ہاتھ میں سرکے کی سراہی اور دوسرے ہاتھ میں اخروٹوں کی پوٹلی پکڑ لی اور چل پڑی۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ سرکے کی سراہی اور پوٹلی دروازے کے اوپر رکھ لوں، اس طرح سے بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور چلنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور چل پڑی، اور رات کو تقریباً 7 بجے وہ میاں کے پاس پہنچ گئی۔ میاں نے دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ یہ نیک بخت دروازہ ساتھ کیوں اٹھا کر لا رہی ہے۔ پوچھنے پر بولی کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ دروازے کا خیال رکھنا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ ہی اٹھا لائی ہوں۔ میاں نے کہا کہ اے بے وقوف، کسی چیز کا خیال رکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اسے سر پر اٹھا کر چلتے پھریں، میرا مطلب تو یہ تھا کہ اگر باہر جاتے وقت گھر کو تالا تو نہیں لگائے گی تو اور کون لگائے گا؟ بیوی نے کہا کہ مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا ہوتا، اس میں سارا قصور تمہارا ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ سامنے سے چند آدمی آتے دکھائی دیے۔ بیوی نے جلدی سے کہا کہ یہ تو وہی پھیری والے ہیں، جلدی سے جا کر ان کو پکڑ لو۔ میاں بولا کہ پاگل ہو گئی ہو، وہ تو 4 ہیں اور میں 1 ہوں، بہتر یہی ہے کہ ہم درخت پر چڑھ جائیں، باقی ان کے جانے کے بعد دیکھا جائے گا۔ دونوں درخت پر چڑھ گئے، لیکن تب تک بیوی نے سر سے دروازہ نہ اتارا تھا۔ وہ بدماش پھیری والے بھی اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں رات اور گہری ہو گئی۔ وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ درخت پر کون چڑھا ہوا ہے۔ پہلے کھانا کھایا اور پھر چادریں تان کر سو گئے۔ بیوی جب دروازے کا بوجھ اٹھائے اٹھائے تھک گئی تو کہنے لگی کہ میں ان میں سے ایک چیز نیچے پھینک دیتی ہوں، کچھ تو بوجھ ہلکا ہوگا۔ میاں نے کہا کچھ تو عقل کر، اگر شور سے
اور کچھ گرنے سے یہ لوگ جاگ گئے تو میرا اور تیرا کیا ہوگا؟ بیوی نے کہا ہونے دو، اب مجھ سے اور بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کے اوپر سے بوتل اٹھائی اور ان پر پلٹ دی۔ سرکے کا گرنا تھا کہ وہ چاروں اٹھ گئے۔ ایک نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے، دوسرے نے کہا تو یہ بھی تو دیکھو کہ کتنی بدبودار بارش ہو رہی ہے، تیسرے نے کہا کہ اب لیٹ بھی جاؤ، بارش رک گئی ہے۔ وہ پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے پھر کہا کہ مجھ سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ میاں نے کہا کہ رحم کر، ایک دفعہ تو بچ گئے لیکن لگتا ہے کہ ہماری موت انہی کے ہاتھوں لکھی ہے۔ بیوی نے کہا کہ کچھ بھی ہو، یہ کہہ کر اخروٹوں کی پوٹلی کھولی اور الٹ دی۔ وہ چاروں اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا کہ اولے پڑ رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ عجیب بات ہے، باہر تو ایک بھی اولا نہیں پڑا، تیسرے نے کہا کہ یہ دیکھو اولے تو کالے اور پتھر کی طرح سخت ہیں، اور چوتھے نے کہا کہ مجھے تو اس درخت کے اوپر کچھ اثرات معلوم ہوتے ہیں، چلو یہاں سے اٹھو تو اچھا ہے۔ پہلے نے کہا تھوڑی دیر اور ٹھہرو، اگر پھر کچھ ہوا تو چلے جائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ اتنی رات کو سارا سامان اٹھا کر چلنا بھی مشکل ہے۔ بہرحال سب نے دوبارہ لمبی تان لی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی سے دروازے کا بوجھ پھر برداشت نہ ہوا اور اسے بھی نیچے پھینک دیا۔ چاروں اٹھ کر بھاگنے لگے اور کہنے لگے بھوت آ گیا، بھوت آ گیا۔ لٹیروں کے بھاگنے کے بعد دونوں نیچے اترے اور ان کا سارا سامان سمیٹا اور تھوڑی دور جا کر ایک اور درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھیری والے اسی درخت کے نیچے واپس آئے۔ چراغ جلایا تو دیکھتے ہیں کہ ادھر ادھر اخروٹ بکھرے ہیں، سرکے کی بوتل پڑی ہے اور ایک دروازہ نیچے گرا ہوا ہے اور ان کا سارا سامان بھی غائب ہے۔ تو سمجھ گئے کہ اس درخت پر ضرور کوئی بھوت ہے، یہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر ہے۔ اگر یہ بھوت ہمارے پیچھے پڑ گیا تو مال کہیں جان کے لالے ہی نہ پڑ جائیں۔ یہ سوچ کر چاروں ایسے بھاگے کہ پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ کافی دیر تک میاں بیوی دونوں درخت پر بیٹھے رہے، پھر نیچے اترے اور گھر کا راستہ لیا۔ صبح ہونے والی تھی جب یہ دونوں گرتے پڑتے گھر پہنچے۔ میاں نے کہا کہ تو ہے ہی بے وقوف، مگر کیا کیا جائے، بعض دفعہ بے وقوف بھی ایسے کام کر جاتے ہیں جو عقل مند بھی نہیں کر سکتے۔ میں تو سمجھا تھا کہ ساری جمع پونجی جانے کی وجہ سے ہم مفلس ہو گئے ہیں، مگر تیری بے وقوفی نے تو ہماری دنیا ہی بدل دی۔ بیوی نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ کہا، تاکہ میں بے وقوفی کے کام کر کے اور زیادہ مال جمع کر لیتی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے، غلطی تو ساری کی ساری تمہاری ہے، غلطی تم کرو اور الزام مجھ پہ دھرو۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ منفرد ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی مزیدار اور دلچسپ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں یہ بتانا نہ بھولیے گا کہ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ حاضر ہوں گی ایک نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔